محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، آج غالباً 21 ذی القعدہ ہے اور چند دنوں بعد ذی الحجہ کا مقدس مہینہ آنے والا ہے، اور ذی الحجہ میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ قربانی ادا کرتی ہے، جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت پر واجب قرار دی ہے۔ تو میں نے آج سے قربانی کے مسائل پر گفتگو کا آغاز کیا ہے، تاکہ ہم قربانی آنے سے پہلے قربانی کے مسائل کو سمجھیں۔ ہمارا وتیرہ طریقہ کچھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں مسائل یاد آتے ہیں، ہم لوگ بھی بیان نہیں کرتے اور عوام الناس کی طرف سے بھی کوئی سوال نہیں آتے۔ سوال اس وقت آتے ہیں جب وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں رمضان روزے کے مسائل تبھی پوچھے جاتے ہیں جب رمضان گزر چکا ہوتا ہے، اور قربانی کے مسائل بھی قربانی کے بعد پوچھے جاتے ہیں، جبکہ یہ مسائل ہمیں پہلے ان کو پڑھنا، سننا اور سمجھنا چاہیے۔ تو لہٰذا غالباً قربانی سے پہلے 3 جمعے آئیں گے، آج کے جمعہ کے ساتھ 3 جمعے تقریباً قربانی سے پہلے آئیں گے۔ تو ہم ان 3 جمعہ کے اندر قربانی کے فضائل مسائل پر گفتگو کریں گے، لیکن آج میں فضائل پر گفتگو نہیں کر رہا، فلسفہ قربانی پر گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ آج ڈائریکٹ قربانی کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہوں۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کے فضائل، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قرآن و حدیث سے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوتے رہیں گے اور پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ان اوقات کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم قربانی کے مسائل پر گفتگو کریں۔ وقت چونکہ مخصوص ہوتا ہے، تو لہٰذا جتنے ہم آج مسائل بیان کریں گے، جہاں سے چھوڑیں گے اگلے جمعہ کو شروع کریں گے، اور جو میرے ذہن و اذہان سے رہ جائیں گے تو آپ احباب بھی سوال بھی کر سکتے ہیں، پرچے پر سوال لکھ کر مجھے دے بھی سکتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مجھے مسئلہ بھول گیا ہو، آپ کے ذہن کے اندر ہو اور میں نے نہیں بتایا ہو، تو اس کو بھی بتایا جا سکے۔ قربانی اللہ رب العزت نے بعض احکامات ایسے ہیں جن کو ڈائریکٹ حضور کی امت پر حکم فرمایا ہے،
لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا، اور ہم چونکہ حضور کی امت ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کے طریقہ وطیرہ کو دیکھتے ہوئے ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں، تو لہذا قرآن مجید کے اندر قربانی کا حکم بھی ہے، اور حضور علیہ السلام کے واسطہ وسیلہ سے یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہاں بھی قربانی کا حکم اس طرح ہے۔ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہے، یہ اس ذات کے لیے ہے کہ جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، فبذالک امرت، اور مجھے اس طرح حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ تو یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا فرما دیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسا عرض کر دیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، اے اللہ تیرے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ کوثر کے اندر ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں، ونحر، اور قربانی دیں۔ تو یہاں پر بھی ونحر، وہاں نسک کا لفظ آیا ہے، نسک، ان صلاتی و نسکی، نسک، اور یہاں ونحر کا لفظ آیا ہے، اور یہ دونوں لغوی معنی کے اندر اس کے اندر فرق ہے کہ نسک کسے کہتے ہیں اور انہار، ونحر کسے کہتے ہیں، لیکن مراد یہاں دونوں مرادی معنی کے اندر قربانی ہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں۔ ایک بات جو مسائل سے پہلے ہمارے ذہن و اذہان کے اندر آئی قرآن مجید کے حوالے سے، وہ یہی کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر ہمارے اس عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہوئی تو پھر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، پھر ہم نے وہ اللہ کے لیے نہیں کیا، کسی اور کے لیے کیا، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ جو کام بھی کریں، جو عبادت جو بھی کریں، اللہ رب العزت کے لیے کریں، اللہ کے ماں سوا کوئی عبادت کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مسائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض احباب کے نزدیک قربانی، ائمہ کرام جو ہیں ہمارے ائمہ کرام کے نزدیک قربانی بعض کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ کیونکہ ہم حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، واجب، اور بعض شافعی اور مالکی جو ہیں، امام شافعی کے نزدیک جو ہے یہ قربانی سنت موقدہ ہے، لیکن وہ سنت موقدہ جو واجب کے بالکل قریب ہے۔ سنت موقدہ واجب کے قریب ہوتی ہے، واجب فرض کے قریب ہوتا ہے، تو لہذا احکام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بس فقہا کرام کے نزدیک، ان کے نزدیک سنت ہے، سنت موقدہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ قربانی جو ہے یہ واجب ہے۔
اب امام اعظم ابو حنیفہ کی کیا دلیل ہے کہ وہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل بڑی پختہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم اس کے فضائل بیان کریں گے، اس میں حدیثیں بیان کریں گے، تو اس کے اندر بھی قربانی کی اہمیت معلوم ہوگی۔ لیکن آج میں ابن ماجہ سے ایک حدیث دے رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنا تو اندر دور کی بات، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو قربانی نہ کرے تو وہ نماز نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آتے بھی وہی ہیں جو قربانی نہیں کرتے۔ لیکن یہاں ایک دھمکی ہے، یہاں ایک تاکید ہے کہ قربانی ضروری ہے۔ جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کی، اور استطاعت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا فلا یقربن مصلانا، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے جب یہ تاکیدی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے مطابق ہمارے مسلک کے اندر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور جو دوسرے ائمہ کرام ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام میں سے اجلہ صحابہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں پڑھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کی، تو لہٰذا اگر واجب ہوتی تو وہ نہ کرتے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، لیکن وہ تاجر بھی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے بہت کچھ عطا کیا، دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا تھا نا، کچھ بھی اپنے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ جب خلافت پر متمکن تھے تو خلیفہ، لیکن جسم کے اوپر جو چادر اور جو لباس ہوتا تھا اس کو بھی 20 پیوند لگے ہوتے تھے، 20 پیوند لگے ہوتے تھے۔ تو جس کے کپڑوں پر پیوند لگے ہیں تو ان کے پاس وہ جانور خریدنے کے پیسے کہاں سے؟ تو لہٰذا ان کی وسعت نہیں تھی۔ یہی بات تو حضور نے فرمائی، جس کے پاس وسعت ہو پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو لہٰذا وہ خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن اس قدر مسکین تھے کہ وہ ان کا جو نصاب تھا، وہ جو مال و دولت تھا، وہ نصاب کو نہیں پہنچتا تھا، تو قربانی کیسے کرتے؟ تو لہٰذا یہ تو صاحب نصاب پر ہے جو آگے مسئلہ آ رہا ہے، بتا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا ظاہری طور پر، دو جہاں کے خزانے آپ کی مٹھی میں ہیں، لیکن ظاہری طور پر فاقہ ہے۔ گھر کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلتا ہے، مہمان آتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کہ آج میرے مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ لیکن عزیزان گرامی قدر، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ 10 سالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سال بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ قربانی کی مسکینی کے باوجود،
قربانی کی. کیوں؟ اس وجہ سے کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے احکام میں سے ہمارے لیے سنت بننی تھی. نبی نے عمل کرنا تھا تبھی تو ہمارے لیے سنت بنتی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل نہ کرے تو ہمارے لیے سنت کیسے بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کے باوجود حضور نے قربانی کی تاکہ ہمارے لیے سنت بنے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جس میں نبی اور امت کے لیے فرق ہوتا ہے. نبی کے لیے احکام تھوڑے سخت ہوتے ہیں، امت کے لیے نرم ہوتے ہیں. مثلا ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ جانتے ہیں کہ حضور پر کتنے نمازیں فرض تھیں؟ 6 نمازیں فرض تھیں. حضور علیہ السلام پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 6 نمازیں، ہمارے لیے 5 نمازیں. ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی بھی حضور علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان احکامات میں ہو جو ضروری ہو. لہذا حضور علیہ السلام نے قربانی کی اور ہمیشہ کی، ہمیشہ قربانی کی. تو لہذا بتا یہ رہا تھا کہ قربانی ہمارے ہاں یعنی احناف کے نزدیک یہ واجب ہے. اور باقی ائمہ کرام کے نزدیک، امام شافعی دیگر کے نزدیک جو ہے سنت ہے. لیکن وہ جو سنت موقدہ ان کے نزدیک ہے وہ بھی واجب کے قریب تر ہے. ان ائمہ اور ان کے ماننے والوں نے بھی کبھی قربانی کو چھوڑا نہیں ہے، سنت سمجھ کر قربانی کی ہے. تو لہذا قربانی ضروری ہے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی مسلمان پر واجب ہے. پتہ چلا کافر پر واجب نہیں ہے، مسلمان پر. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے. اب اس پر میں گفتگو کرتا ہوں کہ نصاب کیا ہے قربانی کا. صاحب نصاب، جس کا مال، روپیہ، پیسہ جو ہے وہ ایک نصاب بتایا ہے شریعت نے، اس کے مطابق ان پر ہے تو ان پر قربانی واجب ہے. قربانی مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے. مرد و زن دونوں پر واجب ہے، یعنی کہ صرف مردوں پر ہے تو عورتوں پر نہیں، بلکہ مرد و زن دونوں پر واجب ہے. اس بات میں اختلاف ہے کہ اولاد اگر نابالغ ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان پر واجب ہے یا نہیں. اگر ان کی طرف سے اس کا والد کر دے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ لیکن ظاہر الفتویٰ جو ہے جس پر ہے وہ یہ ہے کہ نابالغ اولاد پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اور ان کی طرف سے ان کے والد پر بھی، سربراہ پر بھی واجب نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر بھی واجب. بعض ائمہ کے نزدیک ان پر بھی جو صاحب نصاب ہے ان پر بھی واجب ہے. اب ان میں تھوڑی سی تفصیل اس بات کی کہ دوسرا مسئلہ جو بتایا کہ قربانی جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب، جن کا روپیہ پیسہ نصاب کو پہنچتا ہے ان پر واجب ہے. اب یہاں پر نصاب کیا ہے؟ شریعت نے ہمیں وہ نصاب بتایا ہے. اگر شریعت ہمیں نہ بتاتی تو پھر ہم میں سے ہر کوئی غریب ہوتا. ہم میں سے جتنا اچھا کھا پی رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کتنا کھاتے پیتے ہیں اور ہر شخص جانتا ہے. لیکن اگر شریعت یہ نصاب مقرر نہ کرتی تو پھر ہر بندہ کمپیئر کرتا اپنے سے بڑے آدمی کو. یہ ہم تو اپنا یہ گلزار ہجری کے علاقے میں رہتے ہیں، بے شک اپنا مکان ہے، لیکن ہم کمپیئر کریں اپنے آپ کو ڈیفنس کے علاقے میں رہنے والوں سے نہیں. شریعت نے ایک ضابطہ دیا ہے، شریعت نے ایک نصاب دیا ہے. فرمایا کہ یہ نصاب ہے، اگر تمہارا روپیہ پیسہ دولت اس نصاب کو پہنچتی ہے
تو پھر تم پر قربانی واجب ہے یا زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ نصاب جو ہے وہ کیا ہے؟ نصاب جو شریعت نے دیا ہے وہ ہے سونا۔ کتنا سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور اس کے ساتھ کیش رقم۔ 3 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی، کیش رقم، اور چوتھی چیز ہوئی مال تجارت، تجارت کا مال۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو زکوٰۃ کے اندر بھی مال نصاب کو دیکھا جاتا ہے اور قربانی کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے جو صرف قربانی میں دیکھی جاتی ہے، زکوٰۃ میں نہیں دیکھی جاتی۔ وہ ان 4 کے ساتھ ایک اور چیز شامل ہے، وہ ہے گھر کا فالتو سامان، گھر کا ضرورت سے زائد سامان۔ گھر کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ اگر استعمال نہیں ہوتا ہے تو وہ قربانی کے اندر تو اس کو بھی جمع کرنا پڑے گا اپنے نصاب کے اندر، لیکن زکوٰۃ میں جمع نہیں ہوتا ہے وہ۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں دوبارہ ذہن نشین کر لیجیے: سونا، چاندی، کیش رقم، مال تجارت، اور قربانی کے لیے 5 چیزیں: سونا، چاندی، کیش رقم، مال تجارت اور گھر کا ضرورت سے زائد سامان۔ اب اس میں آتے ہیں کہ اب سونا کتنا ہے؟ 7.5 تولے، چاندی کتنا ہے؟ 52 تولے۔ بھئی اتنا فرق کیوں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے سونے چاندی کے اندر۔ تو دوستو، یہ نصاب حضور کے زمانے میں جب حضور نے فرمایا نا کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب سونے چاندی کا یہ ہے، سونے کا 7.5 تولے، چاندی کا 52 تولے، تو اس وقت جو سونے کی قیمت تھی 7.5 تولے کی، وہی قیمت 52 تولے چاندی کی تھی، قیمت برابر تھی۔ حدیث کے اندر تصریح نہیں فرمائی گئی کہ اس میں اصل کیا ہے، اب سونا ہے چاندی ہے، دونوں کی قیمت برابر تھی۔ تو حضور نے فرما دیا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو وہ بھی نصاب کو پہنچتا ہے، کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہے وہ بھی نصاب کو پہنچتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ دونوں کی قیمت برابر تھی، لیکن اس کے بعد وقت آیا کہ سونے کا ریٹ بڑھنے لگا، سونے کا ریٹ بڑھنے لگا، اور فقہا کرام کے دور میں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں اور دیگر ائمہ کرام کے دور میں، اس وقت بھی سونے کا ریٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے فقہا کرام کے لیے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو فقیہ کا قول ہے۔ ارے فقیہ کو اپنے دماغ سے خود بات بنا کر بتاتے ہیں؟ فقیہ وہ بات بتاتے ہیں جس کی اصل قرآن و حدیث کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھر فقہا کرام نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک تو شریعت کے اندر، عبادت کے اندر احتیاط کو دیکھا جاتا ہے، احتیاط۔ دوسری چیز فقراء، مسکین کی جو امداد ہے، بھلا ہے مسکینوں غریبوں کا، اس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا فقہا کرام نے غرباء کے بھلے کے لیے چاندی کا نصاب بنایا ہے کہ جس کے پاس چاندی کا نصاب یعنی جس کے پاس 52 تولے چاندی کے برابر میں روپیہ پیسہ جمع ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ اب 52 تولے چاندی کی قیمت پتہ نہیں، مکمل تو مجھے یقین نہیں ہے، تو ایسے کسی سے میں نے پوچھا ابھی 1 گھنٹہ پہلے، میں نے کہا یہ تولے کی قیمت کتنا ہے، 1 تولے چاندی کی قیمت کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1541 روپے،
اب پتہ نہیں ہے یہ ایک کسی سے میں نے پوچھا، انہوں نے پتہ نہیں گوگل بابے سے سرچ کیا، جہاں سے بھی کیا، تو بتایا کہ 1540 روپے۔ اب 1540 روپے فی تولے کی قیمت ہو اور نصاب ہے چاندی کا فوق